السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی جوا کھیلا ہے. انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے اس وعدے کو، اپنے اس مشن کو صحیح ثابت کیا کہ وہ کرپشن اور بے انصافی کا خاتمہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں. ناظرین کرام، شوگر سکینڈل کی رپورٹ پبلک ہو چکی ہے اور اس رپورٹ میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ بطور پاکستانی سٹیزن کے میرے لیے تو یقیناً شرم کا باعث ہیں، آپ کے لیے بھی ہوں گے. لیکن اس ملک پر راج کرنے والا مافیا، وہ مافیا جو زندگی کے تمام شعبوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، قابض ہے اور گنڈوں اور بدماشوں کی طرح جو معاملات کو چلاتے ہیں، یہ ہے ناظرین 78 شوگر ملز کے وہ مالکان جن میں سے کوئی بھی ایسا ایک بندہ نہیں جس پر پاکستان کا کوئی ادارہ ہاتھ ڈال سکے. یہ تمام سیاستدان ہیں، ان کا تعلق بڑے بڑے سیاسی خانوادوں سے ہے. شریف فیملی ہے، زرداری فیملی ہے، چودھری فیملی ہے اور ترین فیملی ہے. ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے تمام اداروں پہ مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، جو جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں خرید لیں، اس کو اپنے قدموں میں لوٹنے پر مجبور کر دیں. ناظرین کرام، مختصر تفصیلات میں عرض کر دیتا ہوں کہ پیداواری لاگت میں یہ لوگ غفلے کرتے رہے. ان لوگوں نے 3 طریقے واردات اپنائے ہوئے تھے. نمبر 1 تو یہ خریداری میں دھوکہ کرتے تھے. 2 کھاتے بنائے ہوئے تھے. ایک پر تو وہ پرچی میں اس کو جو صحیح طریقہ کار ہوتا ہے، گنا خریدتے تھے، اس کو پرچی دے دیتے تھے بیچارے کو، کسان کو، کہ 4 مہینے بعد جب چینی بن کے بک جائے گی تو آگے پیسے لے جانا. اور دوسرا کھاتا ہوتا تھا ان کا گورنمنٹ کے لیے، جس میں تمام 2 نمبریاں ہیرا پھیریاں یہ کی جاتی تھیں. پھر یہ ناظرین پروڈکشن میں حرام کاری کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. 2 کھاتے بناتے تھے. ایک تو معمول کا ان کا اپنا کھاتا ہوتا تھا جو حکومت کو دکھانے والا ہوتا تھا. اس میں لاگت زیادہ دکھاتے تھے، 2 نمبریاں کرتے تھے اور یہ ثابت کرتے تھے کہ سب کچھ نقصان میں جا رہے ہیں، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. تیسرا ناظرین، یہ فروخت میں دھوکہ کرتے تھے، مارکیٹ سے کھیلتے تھے، جوا کرواتے تھے، سٹا کرواتے تھے. اور اچھا، اس میں ایک بنیادی فیکٹ میں آپ کو بتا دوں، ہر مل کے دروازے پہ FBR کا ایک انسپیکٹر بیٹھا ہوتا ہے. جتنے ان 78 ملوں کے بعد انسپیکٹرز ڈیوٹی دیتے رہے ہیں، ان کے صرف 5 سال کے اثاثے چیک کر لیں. اگر وہ غریب مسکین اور جو جیسا پاکستان کا ہر قریباً 90% شہری ہیں ان میں سے ایک تھے، تو آج ان کا شمار ملک کے بڑے بڑے رئیس خاندانوں میں ہو رہا ہے. ایک سو کالڈ کین کمشنر ہوتا ہے، گنا کمشنر. یہ گنے کا رس تو پتہ نہیں چوستا ہو یا نہ چوستا ہو، لیکن پاکستان کی قوم کی ہڈیوں سے یہ ظالم سارا رس چوس گئے. ناظرین کرام، 6 ملوں نے 5 ماہ میں 21 ارب کی چینی بے نامی اداروں کو بیچی. ترین کی JDW ملز نے 15
الائنس ملز نے 1.5 ارب کی چینی، حمزہ شوگر ملز نے 1.48 ارب، العربیہ نے 80 ارب اور حنزہ نے 67 کروڑ روپے کی چینی جو ہے بے نامی بیچی۔ ان لوگوں نے 29 ارب حکومت سے سبسڈی لی، یہ کہہ کے کہ ہم مارے گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اگر آپ اس ریٹ پہ چینی قوم کو دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کریں وہ کریں، ہمیں یہ رعایت دیں۔ 29 ارب کی سبسڈی لی، 10 ارب کا ٹیکس کو چونا لگایا اور سبسڈی کے بعد بھی ٹیکس کی شرح منفی اور مجموعی طور پر خزانے پر بوجھ بنی رہی۔ ناظرین کرام، پیداواری لاگت میں غفلہ، کارٹر سیٹھ اور حکومتی اداروں کے لیے الگ کھاتے، 25 سے کم قیمت پر گنے کی خرید، بغیر اجازت پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور افغان ایکسپورٹ، بے نامی خریدار، ٹی ٹی وصولی سٹا، کیا میں آپ کی خدمت میں ان درندوں کی خون آشام داستانیں پیش کروں۔ آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ بتاؤں، اس کھیل میں یہ تو تھے ہی نا جو تھے، اس کھیل میں اسٹیٹ بینک، شوگر ایڈوائزری بورڈ، FBR، مسابقتی کمیشن، SECP سمیت وفاقی اور صوبائی ادارے بھی شریک ہیں۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں، کوئی ایسا فرد نہیں جس نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھو کے عوام کی ہڈیوں سے گودا نہ نکالا ہو۔ یہ جو 3 وزرائے کرام پریس کانفرنس کر رہے تھے نا، انہوں نے اس پہ سارا نا الزام ریگولیٹر پر ڈال دیا کہ جی ریگولیٹر جو ہے نا، انہوں نے یہ کیا، انہیں معاف کیجئے، میں اب کیا کروں، آخری روزے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے بندو، یہ جو ریگولیٹر ہوتا ہے وہ اپنی امی جان کا رشتہ دار تو نہیں لے کر آتے ہیں نا، آپ ہی ریگولیٹر دیتے ہیں، FBR کی ڈیوٹی بھی آپ لگاتے ہیں، FIA، نیب، اینٹی کرپشن، یہ سارے آپ کے ادارے ہیں، لیکن بے بس ہیں، کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکتے کیونکہ سب ان کے کنٹرول میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ اتنا مضبوط مافیا ہے کہ اگر آپ یہ عمران خان انکوائری اور فرانزک رپورٹ تو وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس نے جاری کروا دی، وہ بیچارہ یہی کر سکتا ہے، لیکن یہ مافیا پورے سسٹم کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جیسے معمول ہوتا ہے، وزیر اعظم یہ کہہ کر بری ہو جائیں گے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، اداروں کو ہدایات جاری کر دیں، اداروں کو حکم دے دیا، اب ادارے جانے اور آپ جانے، اور باقی جو ہے وہ اللہ جانے جو اس ملک کو چلا رہا ہے، یہ کیسے یہ ملک چلتا ہے، کس طرح یہ ملک لوٹتا ہے۔ ناظرین، ان لوگوں نے 43 بلین روپیہ عوام کی جیب سے نکالا۔ کنہوں نے؟ میں ان کے نام لوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اسد عمر، بزدار، عبدالرزاق داؤد، کیونکہ ایکسپورٹ کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا۔ جو افسران تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایکسپورٹ کا فیصلہ غلط ہے، اس سے یہ گھبرائی کریں گے، لیکن ایکسپورٹ کا فیصلہ چونکہ انہوں نے خود کیا تھا، اب اس کا خمیازہ ساری قوم جو ہے وہ بھگتے گی۔ ایک بات میں صرف بتا دوں کہ عمران خان نے، اگر سیاسی سکورنگ کا ہی مسئلہ ہے نا، تو اس نے بہت بڑا چھکا مارا ہے۔ یہ اسٹیڈیم سے باہر گیند پھینکنے والا اس نے فرنٹ فٹ پہ جا کے چھکا مارا ہے،
اور اس میں کوئی نہیں. اب دیکھیں نا یہ جتنے ٹارٹر کر رہے تھے یہ چودھریوں کے اور وہ جو طارق چیمہ اور یہ ہمارا بیچارہ یہاں یہ ہمارے اندرون شہر کا جو سابقہ سینیٹر آغا اور یہ جو چودھریوں کے دسترخوان پہ پھل پھول رہے ہیں یہ دن رات جناب یہ لگے ہوئے تھے اور تنقیدیں شروع ہوئی. اب ان کی زبانیں ایک ہی جھٹکے میں بند ہوں گی. آپ دیکھ لینا یہ چپ کر کے نا بیٹھ جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ اب معاملہ جو ہے نا وہ کھسٹ گیا. اگر تو اس معاملے میں عمران خان صاحب نے انوالو کیا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو اور نیب کو اور اینٹی کرپشن کو اور یہ جو تیسرا FBI کو، اگر حکومت نے واقعی اپنے حکومت کے ملازم ہیں وہ، پھر تو ناظرین ایک بہت بڑا انقلاب ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. نہیں تو اگر اس کیس کو بھی کھو کھاتے میں ڈال دیا گیا تو پھر لوگوں کا سسٹم سے ہی اعتبار اٹھ جائے گا، اور سسٹم سے اعتبار اٹھنے کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. نماز کا ترجمہ جانیے. درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.